الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں. بار بار ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے کمزور بنایا ہے. انسان کو اللہ نے بھولنے والا بنایا ہے. انسان بھول جاتا ہے. اس کو بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، اور موت حق ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو موت کو 25 یا 27 مرتبہ دن میں کثرت سے یاد کرے کہ میں نے مرنا ہے. تو میرے بزرگوں، دوستوں، علماء نے لکھا ہے اللہ جل شانہ اگر اس کو موت آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا. ہاں میرے بزرگوں، لوگ جو اتنے لمبے لمبے جو رزق کے لیے جو وظیفے پڑھتے ہیں. مولانا عباد اللہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص آئے کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ رزق کے لیے. قرآن پڑھتے ہو؟ کہا مولانا قرآن پڑھنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن وقت نہیں ملتا. بھئی قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور نماز پڑھتے ہو فجر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے فجر مسجد نے پڑھ لی سارا دن اللہ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے کام اللہ بنائیں گے. اور جتنے فجر نے سورہ یاسین پڑھ لی سارے دن کے کام اللہ اس کے بنائیں گے. جتنے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لی اللہ قبر کے عذاب سے اس کو بچائیں گے. اور جتنے رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لی اللہ اس کے سارے کام بنائیں گے. اور رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لی اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا. ہاں بھئی اگر سورہ واقعہ پڑھ لی مغرب کے بعد کبھی فاقہ نہیں ہوگا کرنے. ہاں میرے پیارو، میرے دوستوں، بزرگوں، ہم نے مرنا ہے اور ہم دنیا میں مرنے کی تیاری کرنے کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے ایک وقت آئے گا میری امت میں بھوکے پیدا ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی مسلمان کم ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی کہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے. تو آج اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا کہ مسلمان موت کو بھول گیا. ہم تو اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے آئے تھے. ہاں اللہ کے پاس لوٹ کے جانے کے لیے آئے تھے ہم. اور اگر ہم تیاری میں لگیں گے میرے پیاروں بزرگوں، دوستوں، علماء سے سنیں اللہ اس کو دنیا میں جنت کی زندگی دیں گے، حیات طیبہ والی زندگی دیں گے اس کو دنیا میں، اور اس کی آگے کی زندگی آسان کر دیں گے. مرنا کیا انتقال ہے، دنیا سے آخرت کی طرف چلے جانا. جو نظر آ رہا ہے عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلے جانا. آنکھ جیسی بند ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب حقیقی آنکھ کھلے گی تو بولے گا کاش میں تیاری کر کے آتا، اور بولے گا کہ مجھے موقع دے دیا جائے. تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آتے تھے؟ وہ کہے گا سمجھانے آتے تھے. تو کہا بکواس بند کرو اپنی. ہاں میرے پیارو 50 اور ہم مر جائیں گے، ہماری آنکھ بند ہو جائے گی. ہم نے قبر نے کب تک رہنا ہے؟ جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے تب تک ہمیں قبر کے اندر رہنا. اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت کا ایک دن یا جنت ہے یا جہنم ہے. ہاں میرے پیارو، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو 700 دن نہیں، 700 سال تک افسوس نہ رہیں گے کہ ہمیں کتنے اٹھا دیا اس عذاب سے، ہمیں کتنے، اس غفلت کی نیند سے ہمیں کتنے اٹھا دیا. قبروں سے جب اٹھیں گے علماء نے لکھا 700 سال تک ویسے جو ہے کہ ہمیں کاش کوئی نہ اٹھاتا. اور جنہوں نے تیاری کی ہوگی، احسن عمل لے کے گئے ہوں گے، عمل نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہوگی، دنیا کو جو ہے دنیا سے بغض کیا ہوگا، نفرت کی ہوگی، اور آخرت سے محبت کی ہوگی، جنت سے محبت کی ہوگی، اللہ سے محبت کی ہوگی، وہ کہیں گے ہاں نبیوں نے حق بات سمجھائی تھی اور نبیوں نے سچے وعدے کیے تھے، آج اس وقت کا دن آ گیا. انہوں نے جو خبریں سنائی تھی وہ وقت آ گیا میرے پیارو. ہاں میرے پیارو، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوتے ہیں
ہم اسے دنیا کی کھیتی دیتے ہیں لیکن آخرت کی کھیتی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتے ہیں ہم اس کو بہترین دنیا بھی دیتے ہیں اور بہترین آخرت بھی دیتے ہیں۔ ہاں میرے پیارو، یہ بات اسی لیے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کا دماغ کمزور ہے، تو اس کو بار بار بتایا جاتا ہے مرنا ہے مرنا ہے، موت لگی ہوئی ہے موت لگی ہوئی ہے۔ کوئی نیک ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ فرشتے لگ جاتے ہیں، تجھے مرنا، تجھے موت آنے والی ہے، تیاری کر لے، تہجد پڑھ، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں۔ اور کسی کے ساتھ اگر شیطان لگا ہوتا ہے، بولتے ہیں اگر مرنے کی بات بھی کرتے ہیں نا، مرنا ہے، کوئی اس کے پاس آتے کہ آپ نے مرنا ہے، مرنے کی تیاری کر لیں، موت حق ہے، جنت جہنم حق ہے، موت کے بعد کی زندگی حق ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہ شیطان جو ہوتا ہے اس کو ابھی آپ نے دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ میرے پیارو، عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو میرے پیارو، قرآن کیا ہے؟ قرآن دعوت ہے، اور قرآن ایسی جو ہے واحد جو کلام ہے کہ جس کو جب بھی پڑھو اس میں سکون آتا ہے بندے کو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندے نے نماز پڑھی اور اس کو جو ہے تھکاوٹ ہوئی ہو، مشکل ہوئی ہو؟ نہیں، دین آسان ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ایک جگہ علماء سے سنے ہیں، میں تمہیں ہلکا پھلکا چاہتا ہوں بھائی۔ ہم جب وضو کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو بھی جو ہے معاملات ہوتے ہیں، ہم تھکے بھی ہوتے ہیں، جیسے وضو کرتے ہیں وہ ساری تھکن جو ہے دور ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہی نہیں تھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسا کبھی ہوا کہ ہمارا جو پورا جسم بھاری ہو گیا ہو؟ نماز پڑھتے ہیں پورا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے۔ ابھی ایسا کسی کو امام صاحب کو کہے کہ امام صاحب آج الحمدللہ کی جگہ کچھ اور سنانا، نہیں، کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام جانوروں کو پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر ایک لفظ میں اپنا مزہ ہے، تو قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو جب ہم سمجھیں گے، پھر ہم جہاں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہمیں کسی جو آیت کا مطلب پتہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جن اور انس کو بنائے اپنی بندگی کے لیے۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستو، اگر ہم موت کی یاد دہانی کرائیں گے تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی عزت، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ ہاں میرے پیارو، اگر ہمارے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں تو ہم جنتی۔ اگر ہمارے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ہمیں عزت والے نبی، خیر والے نبی، جن کے طریقے میں عزت، خیر، کامیابیاں، خوشیاں، ان کا عزت والا طریقہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ کبھی ہم درزی کے بعد کپڑے سلوانے کے ان کو یہ بولا درزی کو کہ بھائی میں نے ایسے کپڑے سلوانے جیسے میرے نبی نے جو پہنے ویسے کپڑے سلوانے۔ کبھی نائی کے بعد بال کٹوانے کا اس نائی کو ایسا بولا کہ مجھے ایسے بال کٹوانے جیسے میرے نبی نے بال کٹوائے تھے۔ ہاں میرے پیارو، اور فرمایا 4 ایسے لوگ ہیں جو کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے: کافر، مشرک، اور جو منافق، اور جادو کرنے والا، جادو کروانے والا۔ یہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کبھی جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ ہاں میرے پیارو، اور فرمایا جہنم کی اگر جہنم جب اندر سانس لیتی ہے تو زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جہنم جب باہر کی طرف جو سانس چھوڑتی ہے تو پوری زمین گرم ہو جاتی ہے۔ ہاں میرے پیارو، 1 سال چلا گیا لیکن قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، جو نماز نہیں سیکھتے، کتنے لوگ ہیں جو انہیں غسل کے فرائض نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں انہیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، آگے ماں کا جنازہ پڑھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں میرے پیارو، دین کو سیکھیں، دین بہت آسان ہے۔ دین ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، جیسے چشمہ ہوتا ہے کتنا خوبصورت، جو بہرا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو دین بہت آسان ہے، بہت خوبصورت چشمہ ہے۔ اگر اتنے علماء نے لکھا ہے کسی گندی چیز کو بھی جو لا کر ڈال دو تو یہ دین اس کو بھی آسان کر دے، اس کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ کتنے جو گندگیوں سے لوگ اڑ کے آئے، دین کی طرف آئے تو دین نے ان کو اولیاء بنا دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ دین تو ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔
کہ اگر اس کے اندر گندگی بھی پھینک دو تو اس گندگی کو بھی جو ہے وہ چشمہ جو ہے صاف